السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ درود شریف بلند آواز سے پڑھیے۔ صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، واہ واہ۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ اور جمعے کا دن ہے کتابیں زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزاد گانے اہل بیت۔ اور اخیر میں استاد زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، اور یہ سب میں نے جو کچھ ان 8-9 دن میں جو تقریریں کی ہیں اس سب کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلسل اس پروگرام کی کڑیوں میں آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں
حضرات اہل بیت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذکر کی سعادت حاصل کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا اور آپ کا یہ نذرانہ حضرات حسنین کریمین کی بارگاہ میں یقیناً قبول ہوگا، اور یہ محفلیں میرے آپ سب کے لیے ذریعہ نجات بنیں گی، بخشش کا سامان بنیں گی، جنت کا راستہ بنیں گی۔ ایک بات ابتدائے گفتگو میں یہ آپ تک پہنچا دوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کربلا والوں کی، اہل بیت کی یاد مناتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، انہیں بھولتے نہیں، اور لوگ بھی یادیں مناتے ہیں، لیکن اہل سنت کا یاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کا مقصد ہے غم منانا، ایک فرقہ ہے خارجی، وہ خوشی مناتے ہیں، بدبخت، اور رافضی غم مناتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت نہ خوشی مناتے ہیں نہ غم مناتے ہیں، بلکہ اس واقعے کو اس لیے اس کا ذکر کرتے ہیں جو کچھ بھی نیازوں کے ذریعے، فاتحوں کے ذریعے، لنگروں کے ذریعے، سبیلوں کے ذریعے، محفلوں کے ذریعے، وہ نہ غم کے طور پہ ہے نہ خوشی کے طور پر، بلکہ اس لیے ہے کہ اس واقعے کو لوگ بھول نہ جائیں، اسے یاد رکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ بے شک بے شک، واقعی ایسا ہے، اس میں سبق ہی سبق ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک اسکول ہے، ایک مدرسہ ہے، ایک دن کا تھوڑی سی دیر کا مدرسہ ہے، اور تھوڑی سی دیر کے مدرسے نے قیامت تک کے اربوں کو پڑھا ڈالا ہے۔ خوشی تو وہی منائے گا جو بہت بڑا بدبخت ازلی ہوگا، اور غم منانے کی بھی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ 3 دن سے زیادہ کسی بھی دنیا سے جانے والے کا غم منانا اسلام میں منع ہے۔ غم ہو جائے تو اور بات ہے، غم ہو جانا جائز ہے۔ کوئی بات سامنے آئی، ان کی مصیبت، پریشانی، اور دل بھر آیا یا آنکھ سے آنسو بہہ گیا از خود، تو یہ جائز ہے، لیکن قصدن جان بوجھ کے غم منانے کے کام کرنا، ماتم کرنا، سینہ کو بھی چولہے نہ جلانا، جھاڑویں نہ دینا، رونا پیٹنا، قصدن چیخنا پکارنا، یہ سب کا سب مذہب اہل سنت والجماعت میں ناجائز ہے۔ بڑی اچھی بات کسی شاعر نے کہی تھی، کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ 3 دن تک اجازت دی گئی اسلام میں غم منانے کی، کوئی بھی دنیا سے جانے والا ہو، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا لحاظ رکھا گیا کہ 3 دن تک غم مناؤ، پھر اس کے بعد دنیا سے جانا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اللہ والے جو جاتے ہیں وہ تو یہاں سے اچھی جگہ چلے جاتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں سے گھٹیا جگہ نہیں ہے، جن سے اللہ راضی ہے وہ یہاں سے بے شمار بے حد بڑھیا جگہ ہیں۔ بے شک، دنیا سے جانا کوئی نیا کام نہیں ہے، کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے
اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے. حضور کے زمانے میں مدینے میں ان کی شہادت کی خبر آئی. جعفر طیار ایک جید صحابی ہیں، حضور کے سگے چچا داد بھائی، جنہوں نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں سورت مریم کی تلاوت کی تھی تو بادشاہ جھوم گیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا. نجاشی جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے. سن 9 ہجری میں ان کی شہادت کی خبر جب مدینے میں آئی تو ان کے گھر میں رونا پیٹنا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے حدیث میں بخاری میں، امہل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آل جعفر ثلاثا. اللہ کے رسول نے جعفر کے گھر والوں کو 3 دن کی مہلت دی. پھر حضور تشریف لائے ان کے گھر پہ، فرمایا لا تبکو علی اخی بعد اليوم، آج کے بعد میرے بھائی جعفر کے لیے اب کوئی نہ روئے. رونا پیٹنا، ماتم کرنا، طرح طرح کے تماشے، نہ جانے امام حسین کے نام پر کون کون سے تماشے پورے اسلام کو تھیٹر بنا دیا. مذہب اسلام ایک سنجیدہ مذہب، ایک شریف بھولا بھالا مذہب، انسانیت کے پیغام والا مذہب، اس کو ڈرامے بنا دیا، نقالیاں بنا دیا، تماشے بنا دیا، کھیل بنا دیا، کود پھاند بنا دیا، طرح طرح کے نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا امام حسین کے نام پر. یہ سب شیطان نے کروایا، انسان کرتا رہا. اہل سنت والجماعت امام حسین کا جو ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا امام حسین کو ان کے سبق کو بھول نہ جائے، یاد تازہ رہے، اور قیامت تک امام حسین کا واقعہ ہم سب کے لیے مصیبتوں کے وقت صبر کا ایک بہانہ بن جائے، دل کی تسلی کا ایک ذریعہ بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی اہل سنت والجماعت کے مذہب پر قائم رکھے. اور سنیوں کے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ ایمان والے. سبحان اللہ. سمجھا؟ آپ دیکھنا یہ چہرہ جو ہوتا ہے یہ بھی دل کی عکاسی، دل کا آئینہ ہوتا ہے. سنیوں کے علاوہ کوئی فرقے کے لوگ 150 1000 500 کہیں پر آپ بٹھال دیجئے اور برابر میں سنی بٹھال دیجئے. میرا دعویٰ ہے اگر چہرے نہ کر دیں، چہرے نہ کہہ دیں، اگر صورتیں نہ کہہ دیں کہ سچائی ان کے پاس ہے، اللہ کا نور ان کے پاس ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، مسلک اعلی حضرت. چہرے کا بھی اسلام میں بہت بڑا دخل ہے. قرآن شریف میں چہروں کا ذکر بھی ہے کئی جگہ. میں تقریر کو پھیلاؤں گا نہیں ادھر ادھر. ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کرتی کریے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات اہل بیت کرام میں سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا ذکر آپ سن چکے. آج سے انشاءاللہ حضرات حسنین کریمین ہی کا ذکر ہوگا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت مولا کائنات مشکل کشا علی مرتضی شیر خدا کو کوفے میں شہید کر دیا گیا. آپ کی شہادت کے بعد اہل اسلام نے حضرت امام حسن، بڑے شہزادے امام حسن، حسن مجتبی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. امام حسن 6 مہینے تک صرف خلافت انہوں نے فرمائی. 6 مہینے کے بعد جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پر دستبردار ہوئے. دستبردار کیا ہوئے؟ یوں کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ظاہر ہوا. حضور ایسے نبی ہیں کہ آپ کے معجزے ابھی بند نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حضرت امام حسن کو
جب آپ منبر شریف پہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، امام حسن آپ کی گود میں تھے، اور کبھی امام حسن کی طرف کو دیکھتے تھے اور کبھی مجمع کی طرف کو، مسجد کے نمازیوں کی طرف کو دیکھتے تھے۔ اس موقع پر امام حسن جب گود میں تھے خطبہ دیتے وقت، تو اللہ کے رسول کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا تھا، ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ سبحان اللہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، میرا یہ بیٹا جو میری گود میں ہے یہ سید ہے، یعنی سردار ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بات اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتی، زمین و آسمان ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، مسلمانوں میں آپسی جنگ و جدال کا جو دور جناب عثمان غنی کی شہادت کے بعد شروع ہوا، امیر معاویہ کے ہاتھ پر جناب حسن کے دستبردار ہونے تک ہونے کی وجہ سے وہ دور آپسی لڑائیوں کا وہ دور ختم ہوا۔ اس حدیث میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے رسول نے دونوں گروہوں کو فئتین من المسلمین کہا، مسلمانوں کے دو گروہ۔ کسی بھی ایک کو کافر نہیں کہا کہ کافروں مسلمانوں میں صلح ہوگی، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہوگی، یہ پیغمبر کی زبان سے الفاظ جاری ہوئے۔ اس سے ظاہر ہے کہ امیر معاویہ اگرچہ حضرت علی کے مقابلے پر ان کا آنا ان کی ایک بھول تھی، لغزش تھی، خطا ضرور تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے ان کے گروہ کو بھی مسلمانوں ہی کا گروہ فرمایا۔ کسی لغزش ہو جانا اور بات ہے، بھول ہو جانا اور بات ہے، لیکن اسلام سے خارج ہو جانا یہ اور بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے گروہ کو جب اللہ کے رسول نے مسلمانوں کا گروہ کہا تو کوئی اور کون ہوتا ہے انہیں کچھ اور کہنے والا؟ مجھے معلوم ہوا کہ بمبئی ہی میں کسی مولوی نے تقریر کری ہے ابھی آج کل میں ہی، کل 2-3 دن پہلے، جناب امیر معاویہ کی شان میں سخت گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ سمجھے آپ؟ میں زیادہ بات کو نہیں بڑھاؤں گا، پہلے تو یہ حدیث آپ سن لی آپ نے۔ ایک بات اور خاص بتا دوں کہ بڑوں میں جب جھگڑا ہو تو چھوٹوں کے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ کسی بھی ایک کو برا بھلا نہ کرے۔ منصب اور مرتبے کے اعتبار سے ہوتا ہے معاملہ۔ ایک عالم دوسرے عالم سے اگر کہیں لڑائی لڑ رہا ہو اور دونوں عالم ہوں، سنی ہوں، تو وہ عالم سے اگر لڑ بھی جائے گا تو وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے۔ اور اگر ایک عام آدمی اس میں سے کسی ایک کے برا بھلا کہے گا، ایک جاہل، تو وہ عالم کا بے ادب کہلائے گا۔ اچھا، ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہو تو بیٹا کیا کرے گا؟ ماں کو مارے گا، باپ کو مارے گا؟ بولو، باپ کو مارے گا؟ غلطی چاہے کسی کی ہو، اگر ماں باپ میں سے ایک کی غلطی بھی ہے، غلطی تو ایک نہ ایک کی ہوگی لڑائی، لیکن بیٹے کو یہ فرق نہیں دیا جائے گا کہ وہ اگر ماں کی غلطی ہے تو اپنی ماں پہ جوتا لے کے کھڑا ہو، کہ باپ کی غلطی ہے تو باپ کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہو۔ بیٹے کو حق نہیں ہوگا۔ سزا بڑے دیتے ہیں چھوٹوں کو، چھوٹے نہیں دیتے ہیں بڑوں کو۔ امیر معاویہ سے اگر کوئی بھول چوک ہوئی ہے، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، اللہ ان کو معاف کر دے، اس کی مرضی، حضور معاف کر دے، ان کی مرضی، حضرت علی معاف کر دے، ان کی مرضی۔ ہم کو تو ادب ہی کرنا ہے۔
میں ایک بہت یہ انہی کے لیے نہیں بلکہ اور بھی بہت سے معاملات میں ایک جامع بات آپ سے کہہ جا رہا ہوں، میری بات انشاءاللہ یاد رکھنا۔ بڑوں کے جھگڑوں میں چھوٹوں کو بہت بڑے لحاظ کی ضرورت ہے۔ منصب کے اعتبار سے بات ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بات چیت میں حضور سے ناراض ہو جاتی تھی، حضور سے ناراض ہو جاتی تھی۔ اب جو اللہ کے رسول ہیں ان سے ناراض ہونے کا امتی کے لیے کیا مطلب؟ ایک مرتبہ زور سے بول گئی، حدیث میں لکھا ہے۔ ان کے والد صدیق اکبر تشریف لے آئے، انہوں نے دیکھا کہ عائشہ رسول اللہ سے زور سے بول رہی ہے، مارنے کے لیے چلے۔ حضور بیچ میں آ گئے، ابو بکر کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیا۔ ابو بکر جب حضور بیچ میں آ گئے تو ابو بکر چلے گئے۔ پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا کہ عائشہ آج تو میں نے تم کو بچا ہی لیا۔ اب بات یہ ہے کہ حضور سے حضرت عائشہ ناراض ہوئی یا زور سے بولی، ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن پیغمبر سے ناراض ہونا کفر ہے۔ کوئی امتی اور کوئی ناراض ہو لے گا؟ زور سے بولنے کے لیے قرآن میں صاف منع کیا گیا تھا، مگر بیوی تھی نا، ان کا منصب اپنی جگہ ہے، ان پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ جب حضور نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے ان کو کھینچا تھا جب بنی اسرائیل نے بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا شروع کر دی تھی سامری کے کہنے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے 40 دن کے لیے، حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے۔ ان کے پیچھے یہاں پر ایک بچڑا وغیرہ بنایا تھا، سنا ہوگا آپ نے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ آئے، بچڑا دیکھا، اس کی پوجا ہو رہی ہے، جلال میں آ گئے، بنی اسرائیل کو ڈانٹا، سامری کو ڈانٹا، اور اپنے بھائی جو نبی تھے ہارون علیہ السلام، نبی تھے، پیغمبر تھے، قرآن میں 20 جگہ ان کی نبوت کا ذکر ہے، ان کی داڑھی فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، موسیٰ نے جلال میں ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، اور وہ کہہ رہے ہیں یبن ام لا تاخذ بلحیتی، اے میرے بھائی میری داڑھی مت پکڑ، قوم میرے اوپر بھاری پڑ گئی، ان لوگوں نے میری بات نہ مانی، چھوڑ دی۔ اب ذرا بتاؤ تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ رہے ہیں، لیکن کسی نبی کی داڑھی کوئی اور پکڑ سکتا ہے کیا؟ بات یہ ہے کہ وہ بھی نبی ہیں۔ اور زیادہ بات کو بڑھانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اہل سنت کی اس مجلس میں بس اتنا کہوں گا کہ ہم لوگوں کو اپنی عقل کو دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو فیصلے کر دیے ہمارے لیے وہ کافی ہیں، اور جو ان فیصلوں سے ادھر ادھر کو بھاگ رہے ہیں وہ مذہب اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت کے اوپر قائم نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان میں بے ادبی سے ہم کو محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ان کے آپسی اختلافات اور جھگڑوں میں ہم کو باادب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت امام حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 گروہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ 6 مہینے خلافت فرمانے کے بعد جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پر دستبردار ہو گئے۔ اب امیر معاویہ ہی تمام بلاد اسلامیہ کے واحد حکمراں تھے۔ امام حسن کا یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امیر معاویہ کو اگر یزید کی طرح سمجھتے ہوتے تو جس طریقے سے امام حسین نے صرف تھوڑے سے لوگوں کو لے کر کے کربلا کے میدان میں یزید کی بیعت قبول نہ کی، ایک ایک کو کٹوا لیا، خود بھی کٹ گئے، خود بھی شہید ہو گئے، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ اگر امیر معاویہ کا معاملہ بھی یزید کے جیسا ہوتا تو امام حسن بھی ہرگز ان کے ہاتھ پر دستبردار نہ ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، مسلک اعلی حضرت۔ جب ان بھائیوں نے دونوں حسنین کریمین، امام حسین بھی تو تھے،
جب دستبرداری ہوئی تھی، جب تحریر لکھی گئی تھی، صلح نامہ لکھا گیا تھا، شرائط لکھے گئے تھے، امام حسین بھی وہاں بیٹھے تھے اپنے بھائی کے، تو یزید کے مقابلے پر ایسے لڑے کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرے پاس کتنے آدمی ہیں، نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ وہ وہاں تشریف فرما تھے جب امیر معاویہ کے ہاتھ پر دستبرداری کے بعد شرائط نامہ لکھا جا رہا تھا۔ ایک بار بھی نہیں کہا تھا انہوں نے اپنے بھائی امام حسن سے کہ یہ کمزوری کیوں، اس غلط آدمی کے ہاتھ میں یہ ہاتھ دینا کیوں، خلافت کے امور اس کو سونپنا کیوں، اس کو واحد حکمراں بنانا کیوں، کوئی جملہ نہیں۔ دونوں بھائیوں نے متفقہ طور پر امیر معاویہ کو حکمراں مان لیا، اور انہی امام حسین نے یزید کے مقابلے پہ ایسی لڑائی لڑی، کوئی موازنہ، کوئی توازن نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے امیر معاویہ اور یزید نے فرق کیا ہے، ان کے نزدیک بھی امیر معاویہ یزید کے جیسے نہیں یا امیر معاویہ کے جیسا نہیں، تو ہم ان دونوں میں ہم بھی فرق کرتے ہیں۔ امیر معاویہ کی بات اور ہے، ان کی شان اور ہے، یزید کی نالائقی اور چیز ہے۔ حضرت امام حسن سن 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو مدینہ شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور خود اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے امام حسن کی پیدائش پر حضور کو مبارکباد دلی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اس بچے کا نام اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حسن رکھا جائے۔ ہارون علیہ السلام نے اپنے بچے کا، بڑے بچے کا نام شبر رکھا تھا، عبرانی زبان میں اسی کے معنی حسن ہے، عربی زبان میں نام بھی اللہ ہی کی مرضی سے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رکھوایا گیا۔ اور میں نے غور کیا تو یہ 3 نام میں نے ایسے چھانٹے ہیں، حضور کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امام حسن کا نام حسن، اور ایک امام حسین کا نام حسین۔ یہ 3 نام ایسے ہیں کہ ان سے پہلے یہ نام کبھی کسی کے نہ ہوئے۔ حضور سے پہلے کسی کا نام محمد نہ ہوا، امام حسن سے پہلے دنیا ان لوگوں سے پہلے 10,000 سال رہ چکی ہے، لیکن کسی کا نام حسن نہیں ہوا۔ امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں ہوا۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں عربی زبان کے مشہور صیغے ہیں، محمد حمد سے مشتق ہے، خوب تعریف کیا ہوا، حسن اور یہ حسین یہ حسن سے مشتق ہیں، کثیر الاستعمال مادہ ہے حسن، کسی کا دھیان ہی نہیں گیا ادھر، اللہ نے دماغوں کو ادھر جانے ہی نہیں دیا۔ تو کوئی اپنے بچے کا نام محمد رکھے یا حسن رکھے یا حسین رکھے، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میرے محبوب سے پہلے کسی کا نام محمد نہ ہو، اور جب محبوب کا نام محمد ہو جائے ان کے صدقے میں کروڑوں کا نام محمد ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ محبوب کے بچوں سے پہلے کسی کا نام حسن نہ ہو، کسی کا نام حسین نہ ہو، اور جب محبوب کے بچوں کا نام حسن حسین ہو جائے ان کے صدقے میں پھر دنیا میں کتنے حسن حسین ہو گئے۔ جہاں مسلمان 10-5 بیٹھے ہوں گے ان میں کسی کے نام میں حسن حسین نکل آئے گا۔ بے شک، بے شک۔ اتنا پھیل گیا۔ اور پہلے پڑھ جاؤ کتاب میں، کہیں ملے گا ہی نہیں، پوری تاریخ پڑھ لو عرب کی، کسی کا نام نہ حسن ملے گا نہ حسین ملے گا۔ سمجھا؟ کتابوں میں لکھا ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا سینے سے لے کر کے اوپر تک حضور کے مشابہ ہے، اور چھوٹے شہزادے حسین سینے سے لے کر کے نیچلا حصہ حضور سے مشابہ تھا، قدم، پیر، پنڈلیاں، پنجے، تلوے حضور سے مشابہ تھے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت رضوان نے اس کو اپنے شعر میں بھی ذکر فرمایا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ اعلیٰ حضرت بھی خوب ہیں،
لوگ کہتے ہیں ان کا ذکر بہت زیادہ کیوں آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ باتیں ان کی ایسی ہیں کہ جب بھی اب یہ حدیث یاد آئی تو انہوں نے اس کے اوپر اس حدیث کو، اس حضرت علی کو، اس فرمان کو شعر بنا دیا، تو وہ پڑھا ہی جائے گا۔ ایک سینے تک مشابہت، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ سبحان اللہ۔ صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، واہ، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، اور خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ حضور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، میرے حسن اور میرے حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسن کی فضیلت میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہے ہیں، کاندھے پہ تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی کا گزر ہوا، امام حسن کو حضور کے کاندھے پر دیکھا تو وہ کہنے لگے حضرت امام حسن سے، نعم المرکبو یا غلام، اے بچے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ امام حسن تو کچھ نہیں بولے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ، سواری اچھی ہے مگر سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اعلیٰ حضرت کی یاد آئی، نعم الراکب، سوار بھی تو اچھا ہے۔ حدیث دیکھو، اب وہ قصیدہ سلامیہ مالات کا شعر دیکھو، حسن مجتبی سید الاسقیاء، حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد آپ مدینہ تشریف لے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد دنیاوی ان تمام معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر کے عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، پرہیزگاری، شب بیداری، قرآن کی تلاوت، نوافل کی کثرت، زندگی اسی میں گزاری۔ جود و سخاوت، 25 حج مدینے سے مکہ تک پیدل چل کے فرمائے تھے امام حسن نے، حالانکہ آپ کے پاس اونٹنیاں سواریاں بھی تھیں، مگر قصدن مدینے سے مکہ حج کے لیے پیدل تشریف لے جاتے تھے، اور 25 حج پیدل فرمائے۔ اور اس کے بعد آپ کو زہر دیا گیا، اس سے آپ شہید ہوئے۔ زہر دینے کی روایتیں مختلف ہیں، کچھ لوگوں نے آپ کی بیوی جادہ بنت اشس کا ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ اچھی بات یہ لگتی ہے کہ امام حسن نے چونکہ اس کو چھپایا تھا، زہر پورے طور پر اثر کر چکا تھا، امام حسین آپ کے قریب کھڑے تھے اور پوچھا تھا کہ بھائی مجھے بتائیے کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ اصل میں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، اڑتے بھی ہیں، مصیبتیں پریشانی اٹھاتے ہیں، مگر اپنے لیے نہیں۔ حضور کی شان بھی یہی تھی، حضور کے صدقے میں آپ کے سچے غلاموں کی شان بھی یہی ہوتی ہے۔ کبھی حضور نے، حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ تو ایک اعرابی، ایک دیہات کا نو مسلم
ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے تو اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال دی اور آپ کو کھینچا گھسیٹنے لگا اور کہنے لگا محمد مجھے کچھ دو. مانگنے کا طریقہ تو گاؤں کا تھا, نو مسلم تھا. نگوار کہتے ہیں آراب, تہذیب نہیں تھی ابھی ان لوگوں کے پاس. چادر حضور کے گلے میں ڈال کے کھینچ رہا ہے مجھے دو. حدیث میں لکھا ہے کہ حضور مسکرا رہے ہیں اور ان کو بیت المال کا جو خزانہ تھا اس میں سے کچھ مال بھی دلوا دیا. نہ بگڑے, نہ ناراض ہوئے, نہ غصہ ہوئے. ایسے کتنے واقعات ہیں. حضرت امام حسین پوچھتے ہیں کس نے یہ حرکت کی ہے, مجھے بتائیں میں اس کے ٹکڑے کر دوں. امام حسن کا فقیرانہ, صوفیانہ, درویشانہ جواب دیکھو. ان کے پاس درویشی نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی؟ نفس کشی وہاں نہیں ہوگی تو کس کے پاس ہوگی؟ للہیت وہاں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ یہ فاطمہ کا دودھ پینے والے ہیں, یہ علی کے لال ہیں, یہ رسول خدا کی گود کے کھیلے ہوئے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اے جانے برادر ہے میرے بھائی, اگر جس کے اوپر میرا گمان ہے, میرا جس کو میں سمجھتا ہوں زہر دینے والا, اگر واقعی اسی نے دیا ہے تو اللہ بہتر سزا دینے والا ہے. اللہ سے بہتر سزا دینے والا کوئی نہیں. اگر میرا گمان صحیح نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پر میں کیوں کسی کو قتل کے لیے تمہارے حوالے کر دوں. چھپا کے چلے گئے بات. جب وہ چھپا کے چلے گئے تو اس بحث میں, اس ٹٹول میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. ہاں محققین کا خیال ہے کہ زیادہ بنت اشرف ایک بیوی تھی, انہوں نے کسی سازش کا شکار ہو کر کے یہ حرکت کر دی تھی. یہ خیال ہے, فیصلہ نہیں ہے. اب میں مشورہ یہی دوں گا کہ اس قسم کی بحثوں میں الجھنا نہیں چاہیے. بحث ایک اچھی چیز نہیں ہوتی. بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے یہ مجبوری کوئی بہت اہم مسئلہ ہے تو پڑھے لکھے بحث کریں, لیکن بحث و مباحثہ جو ہے یہ ایک شیطان کی چال ہوتی ہے. آدمی کو ذکر و فکر و شکر و عبادت و تلاوت سے ہٹا کر کے بحث میں لگاتا ہے. زہر دیا گیا, آپ شہید ہوئے, مدینہ شریف کے جنت البقیع قبرستان میں دفن کیے گئے. قبہ بنی ہاشم کے نام سے جنت البقیع کے دروازے کے سامنے ہی کسی زمانے میں سنتے ہیں کہ کوئی قبہ تھا, گنبد, اس کے نیچے یہ چند مزارات تھے. امام حسن, امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین, امام محمد باقر ان کے بیٹے امام جعفر صادق, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ, حضور کے چچا حضرت عباس, حضور کی بیویاں, یہ سب ایک ہی گنبد کے نیچے ان کے مزارات تھے. مگر اب وہ نجدی حکومت نے سب گنبد وغیرہ توڑ دیے, بس پتھر رکھے ہوئے. ایک اندازہ ہوتا ہے بس کہ یہی جگہ ہوگی, یہی ہوں گے وہ, باقی اس کے علاوہ کوئی پہچان نہیں ہے. اچھے اچھوں کے لیے پہچاننا مشکل ہے. اللہ اپنا رحم فرمائے کہ نجدی حکومت کو جلدی وہاں سے خدا تعالی اس سے پیچھا کٹوائے. تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد, مفتی اعظم کا شعر ہے. تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد, الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. امام حسن کی شہادت کے بعد اب پورے خانوادہ اہل بیت میں سب کے پیشوا, سب کے سردار, امیر قافلہ امام حسین ہی تھے. امام حسین اپنے بھائی سے تقریباً 1 سال چھوٹے تھے. سن 4 ہجری میں شعبان کی 5 تاریخ کو ان کی ولادت مدینہ شریف میں ہوئی تھی. ان کی ولادت سے پہلے اللہ کے رسول کی سگی چاچی سیدنا ام الفضل نے ایک خواب دیکھا تھا جو حدیث میں ہے. حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ام الفضل کہتی ہے یا رسول اللہ, میں نے ایک بڑا خوفناک بھیانک خواب دیکھا ہے. حضور فرماتے ام الفضل وہ خواب کیا ہے؟ کہتی ہے کہنے کی جرت نہیں ہوتی, بیان کرنے کے لائق نہیں ہے, بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر بھی بتاؤ تو. ام الفضل کہتی ہے میں نے یہ دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بدن کے گوشت کا ایک ٹکڑا
الگ ہو کر کے میری گود میں آ کے گرا ہے. حضور فرماتے ام الفضل گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. تلد فاطمہ غلاما یکون فی حجرے کا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے ایک بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا. مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے. حسین ایسا تھوڑی ہے خالی کتابوں میں تاریخوں میں ہے، حسین حدیثوں میں ہے. سمجھا؟ قرآن اور حدیث اسلام کا منبع ہے. قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، حدیث میں بھی ان کا ذکر ہے. قرآن کی وہ مشہور آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا آج خطبے کے بعد، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یقیناً اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے دور کر دے تمام ظاہری اور باطنی آلائشوں کو، تم سے دور کر کے تمہیں خوب پاک اور صاف فرما دے. بلکہ نبی کے گھر والوں کا ذکر تو نماز میں بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کہاں ہے بولو؟ نماز کے اندر ہے کہ باہر؟ بولیے بھائی، تھوڑا سا اندر ہے نا. حسین ایسا نہیں ہے صرف کوئی تاریخی شخصیت ہے. حسین وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اللہ کے رسول کی حدیثوں میں بھی ہے. حسین کے گھرانے کا ذکر نماز میں بھی ہے. حضور کے بعد درود پڑھا جا رہا ہے آل محمد کے اوپر نماز کے اندر. حسین خانقاہوں میں بھی ہے، حسین مدرسوں میں بھی ہے، حسین جلسوں میں بھی ہے، حسین شعر و شاعری میں بھی ہے، حسین پیری مریدی کے شجروں میں بھی ہے، حسین تصوف و طریقت میں بھی ہے، حسین حقیقت و معرفت میں بھی ہے. حسین کہاں نہیں ہے؟ کوئی پوچھے حسین کہاں ہے تو اس سے کہو حسین کہاں نہیں. اور صحیح بات پوچھو تو حسین ہر مسلمان کے دل میں ہے، ایمان میں ہے، ایمان کی جان میں ہے، اور جہاں حسین ہے اسی میں تو ایمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، مسلک اعلی حضرت. مصطفیٰ فرماتے ہیں فاطمہ کے بیٹا ہوگا وہ تمہاری گود میں آئے گا. ایسا ہی ہوا. چند دنوں کے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی. ام الفضل گھر کی ان عورتوں میں تھی جو وہاں قریب میں بیٹھی ہوتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو قریب میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان میں ام الفضل بھی تھیں. اور امام حسین کو گود میں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ میں ڈالا. سب سے پہلی غذا جو آپ کے بطن مبارک میں تشریف لائی وہ مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب دہن تھا. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی. حسین ان بچوں میں سے ہیں، کسی بچے کے کان میں کوئی اذان تکبیر پڑھتا ہے، کسی کے کان میں کوئی پڑھتا ہے. حسین وہ بچہ ہے کہ جس کے کان میں اس نے اذان تکبیر پڑھی ہے کہ اذان اور تکبیر میں خود اس کا نام موجود ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول فرماتے تھے، حدیثوں میں لکھا ہے، انا حسین منی و انا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. صحیح حدیث ہے. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کو جو مرتبہ اور شرف اللہ نے دیا وہ میرے ذریعے سے دیا. میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے لخت جگر ہیں، میری گود کے کھیلے ہیں. حسین کی عزت و عظمت میرے وسیلے سے ہے. اور میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے دین کا چرچا، میرے اسلام کی اشاعت اور میرے دین کا تحفظ حسین کے ذریعے سے ہوگا.
बचपना मदीने शरीफ में गुजरा, बचपन ही से गम उठाए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया, आपका विसाल हुआ, 6 साल कुछ महीने की उम्र मुबारक थी। किताबों में लिखा है कि नाना जान के मुबारक जिसमें पाक से अपने रुखसारों को मल मल के रो रहे थे। हुजूर के विसाल के 6 महीने के बाद सैयदा फातिमा ने जब पर्दा फरमाया, तब भी इमाम हुसैन का बचपना था। बचपन ही में माँ की मैयत को भी घर से उठते हुए देखा था। हज़रत फातिमा हुजूर के 6 महीने के बाद ही पर्दा फरमा गई। गमगीन रहती थी, अक्सर रोती थी, परेशान रहती थी हुजूर की जुदाई में। समझे आप? हदीस शरीफ में है, बुखारी में, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अय्याम अलालत में सैयदा फातिमा हुजूर की इयादत के लिए तशरीफ लाई। हुजूर बिस्तर पे तशरीफ फरमाते रहते, फातिमा का कान अपने मुंह से करीब किया और धीरे धीरे कुछ फरमाया। फातिमा रोने लगी। हज़रत आयशा से मरवी हदीस, वो वहां बैठी थी, वो रिवायत करती हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फिर फातिमा का कान अपने मुंह से करीब किया और कुछ कहा तो फातिमा हंसने लगी। हुजूर ने पर्दा फरमा लिया। दिन गुजर गए। काफी दिन के बाद एक दिन हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने फातिमा से पूछ ही लिया, फातिमा बताओ वो क्या बात थी? बगैर पूछे चैन नहीं पड़ता कि क्या बात थी। हुजूर ने कही तो तुम पहले रोई, फिर क्या कहा जो हंसी? तो फातिमा कहती है वो राज में खोले देती हूँ। अल्लाह के रसूल ने पहले मेरे कान में ये फरमाया था कि ऐ मेरी रखते जिगर, ये मर्द और ये अलारत जो तुम देख रही हो, मैं इसी मर्द में दुनिया से चला जाऊंगा। जब मैंने हुजूर के जाने को सुना तो मैं रोने लगी। उसके बाद जब हुजूर ने दोबारा मेरा कान अपने दहाने मुबारक से नजदीक किया तो मुझसे ये कहा कि रोती क्यों हो? मेरे घर वालों में सबसे पहले मेरे पास तुम ही आओगी। जब मैंने ये सुना कि हुजूर के बाद पहले मेरा नंबर है तो ये सुन के मैं हंसने लगी। अज़वाज मुतहरात वाली हदीस मैंने एक दिन सुनाई थी आपको। बीवियों में ये बीवियों ने पूछा था कि आप में सबसे पहले हमारे पास, आपके पास कौन आएगी हम में से? हज़रत फातिमा की हदीस भी बुखारी में है, बुखारी में है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, ज्यादा बात को बढ़ाऊंगा नहीं, वरना बहुत कुछ कह सकता हूं उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि गैब की बात अल्लाह ने किसी को नहीं बताई है, कौन कब मरेगा अल्लाह ने किसी को नहीं बताया। ये बुखारी की हदीस है ना, काटे कटे ना बाटे बटे ना हिलाए हिले। कहते हैं कि ये फातिमा इसी मर्द में मैं चला जाऊंगा। और फिर फरमाते हैं सबसे पहले मेरे घर वालों में मेरे पास तुम आओगी। यानी अपना हाल भी जानते हैं और औरों का हाल भी खुदा ने उनको बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फातिमा के ईमान का ये आलम है, हुजूर से मोहब्बत का ये आलम है कि हर एक तो मौत से घबराता है, मगर जब फातिमा हुजूर के बाद दुनिया से जाने का नंबर सुनती हैं कि पहले मेरा है, तो फातिमा के होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है, फातिमा हंसने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम हुसैन सैयदा फातिमा अपनी माँ के जनाजे को उठते भी अपनी आंखों से देखा था। बचपन में इस मौके पर भी आंसू बहाए थे। भाई हसन को जब जहर दिया गया था, उस वक्त जो कलेजे के टुकड़े होकर के मुंह के जरिए से निकल रहे थे, तो वो भी खड़े हुए इमाम हुसैन देख रहे थे, बचपन से गम उठाए हुए थे। जमाना बदलता रहा, मदीने शरीफ में रहते थे, सियासी उमूर से कोई दिलचस्पी नहीं थी, हुकूमत और इमारत के मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अमीर माविया का मुल्क शाम में इंतकाल हुआ, उनका नालायक बेटा यजीद तख्तनशी हुआ। यजीद को फिक्र हुई कि उम्मत के सरकिर्दा लोग मुझे मानेंगे नहीं। सबसे पहले मदीने के गवर्नर वलीद बिन उकबा के पास खत लिखा कि मदीने में जो सहाबा हैं और जो अफजल तरीन उम्मत लोग हैं, उनसे जल्द से जल्द जैसे भी हो सके मेरी बैअत ले लो, खास तौर से हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर।
ولید بن عقبہ حاکم مدینہ کے پاس جب یہ تحریر آئی تو رات ہی میں اس نے امام حسین کے پاس بلاوا بھیج دیا. عشاء کی نماز کا ادا فرمانے کے بعد مسجد نبوی ہی میں تشریف فرما تھے. عبداللہ ابن زبیر بھی بیٹھے تھے اور بھی چند صحابہ کرام تشریف فرما تھے. حاکم مدینہ کا جب بلاوا پہنچا حضرت حسین نے فرمایا کہ اس وقت تو حاکم لوگوں سے ملاقات نہیں کرتا, آخر یہ اچانک ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا ہے, کوئی خاص بات ہے؟ عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن امام حسین تشریف لے گئے. حاکم مدینہ ولید بن عقبہ نے کھڑے ہو کر کے تعظیم کی عزت سے بٹھایا, امیر معاویہ کی موت کی خبر سنائی. انا للہ و انا الیہ راجعون امام حسین نے پڑھی. اس کے بعد یزید کا حکم نامہ سنایا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ سے بیعت لوں. امام حسین نے بات کو ٹالتے ہوئے فرمایا کہ میرا جیسا آدمی اس طرح تنہائی میں بیعت کیسے کر سکتا ہے, آپ پہلے اور لوگوں سے بیعت لیجیے, اس کے بعد دیکھا جائے. ایک بات کو ٹالنے کے لیے اللہ والے جہاں تک ہوتا ہے لڑائی جھگڑے سے بچتے ہیں. ایک مومن کی شان ہوتی جہاں تک ممکن ہوتا ہے. لڑائی ایک مجبوری ہوتی ہے, دیکھا جائے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. مروان نام کا وہ منافق صفت آدمی اس وقت دربار میں بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ سختی کیجئے, ان سے بیعت لے لیجئے زبردستی. لیکن ولید بن عقبہ حاکم مدینہ ایک سوجھ بوجھ کے آدمی تھے, سمجھدار آدمی تھے, دیندار تھے, پرہیزگار تھے. انہوں نے اس کی بات پہ دھیان نہیں دیا. امام حسین واپس لوٹے. مروان نے کہا تم نے کتنا اچھا موقع چھوڑ دیا, اب یہ مشکل سے ہاتھ آئیں گے, انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا اسی وقت. ولید کھڑے ہو گئے. اب مروان سے کہا کہ تم مجھے یہ اتنا غلط مشورہ کیوں دیتے ہو؟ قسم ہے خدا وحدہ لا شریک کی, یہ مدینے کی حکومت و عمارت تو اپنی جگہ, تمام دنیا کے سارے خزانے, ساری دولتیں میرے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دی جائیں, تب بھی میں نواسے رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کروں گا. سب لوگ تھے, سب طرح کے لوگ تھے, محبت والے بھی بہت تھے. بلکہ یزید کو بھی آپ آگے کے واقعات جب سنیں گے تو ابن زیاد کے علاوہ کوئی گورنر نہیں ملا تھا ایسا کہ جو یہ ظلم و زیادتی کرتا. اس وقت تو امام حسین تشریف لے آئے, لیکن آپ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر مجھے اب لوگ رہنے نہیں دیں گے, اور آخر آپ نے ایک دو دن کے بعد میں مکہ شریف کی طرف کو روانگی کی تیاریاں شروع فرما لی. گھر والوں کو حکم دیا کجاوے کسے جائیں, سامان تیار کر لیے جائیں. صبح کا سفیدہ نمودار ہونے سے پہلے آپ قافلہ اہل بیت کو لے کر کے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے. رات کو حضرت رسول پاک حضرت سیدہ فاطمہ امام حسن کے روضہ پاک پر حاضری دے کر کے آخری سلام کیا. ادھر صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا تھا, ادھر اہل بیت کا قافلہ, نبی کا گھرانہ جو کبھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور ان کے آنے ہی سے مدینہ مدینہ بنا تھا, آج وہ گھرانہ مدینے سے مکے کی طرف کو جا رہا ہے. ایک نگاہ حسرت شہر پاک کی طرف کو ڈالی. مدینے کی بستیوں کو, مدینے کی عمارتوں کو, مدینے کے کھجوروں کے درختوں کو آخری سلام کیا. ہزاروں منزلیں ہوں گی, ہزاروں کارواں ہوں گے, نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی, نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. عرش پر ہے لرزہ بر اندام حیرت میں زمین, عرش پر ہے لرزہ بر اندام حیرت میں زمین, جا رہا ہے کربلا خیز البشر کا جانشین. اے شگوفو السلام, اے خفتہ کلیو الوداع, اے شگوفو السلام, اے خفتہ کلیو الوداع, اے مدینے کی نظر افروز گلیو الوداع.
ادھر مکہ معظمہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی ہے کہ حسین مدینے سے آ رہے ہیں، مکے کے لوگ بڑی خوشی منا رہے ہیں، گھر گھر جشن کا عالم ہے، بہت بڑی تعداد میں خلق کثیر آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لائی، ایک دوسرے کو حسین کے آنے کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ مرحبا سید عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سید عالم کے پسر آئے ہیں، فاطمہ طیبہ کے لخت جگر آئے ہیں، وائے قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، وائے قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل مکہ بڑے خوش تھے امام حسین کے آنے پر۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت امت میں آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں تھا، جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ امام حسین کو دیکھ کے حضور کے دیدار کی پیاس بجھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوشی ہوتی تھی نو مسلموں کو جب وہ سنتے تھے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نواسہ ابھی دنیا میں بظاہر حیات ہے۔ ہونا بھی چاہیے، اپنا لوگ تو خالی نام سن کے ہی ایمان تازہ کر لیتے۔ اہل مکہ میں خوشی کی لہر تھی، بے شمار لوگ ملاقات کے لیے قیامگاہ پر آئے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام بھی ابھی تشریف فرما تھے، ان میں کے بہت سے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آتے تھے۔ کوفہ شہر کا نام آپ نے خوب سن لیا ہے تقریروں میں، بیانات میں، عراق کا مشہور شہر تھا کوفہ۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں ایران پر حملوں کے بعد اسلامی فوج کی چھاونی بنائی گئی تھی، پھر شہر ہو گیا تھا۔ اسی کوفے میں حضرت علی نے 6 سال کچھ مہینے رہ کے خلافت فرمائی تھی۔ کوفہ حضرت علی کے اور آپ کے گھر والوں کے ماننے والوں کا شہر کہلاتا تھا۔ کوفے کے اندر ایک میٹنگ ہوئی سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر۔ یہ صحابی تھے، اہل بیت کے بہت چاہنے والے تھے۔ ان کے مکان پر ایک میٹنگ ہوئی، کوفے کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے۔ خطیب نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ امیر معاویہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہو چکا ہے، تم لوگ علی اور ان کے گھر والوں کا نمک کھائے ہوئے ہو۔ حسین امام حسین سے بیعت کے لیے زبردستی کی گئی ہے اور وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ پہنچ چکے ہیں، نمک حلال کرو، وقت آ چکا ہے، امام حسین کو بلاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہو کر کے ان کے جھنڈے کے نیچے لڑو اور یزید کے تخت کو پلٹ دو۔ یہ خطیب نے کھڑے ہو کر کے بیان کیا، پھر اس نے یہ بھی کہا تھا لیکن ہرگز تم دھوکہ نہ دینا، اگر تم لوگ وفاداری کا عہد کرو، اگر سچے طور پر لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو تو بلانا، ہاشا ہاشا ایسا نہ ہو کہ ان کو بلا کر کہیں دھوکہ دو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کوفیوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال کے دکھائی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اپنا تن من دھن سب لٹا دیں گے۔ متفقہ طور پر تحریر لکھی گئی، یا ابن رسول اللہ، کوفے کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، ہم یزید کی بیعت سے بیدار ہیں، یزید کے گورنر نعمان بن بشیر کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے، مسجد کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جاتے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم یزید کے تختے کو الٹ دیں گے۔ امام حسین نے پہلے تو کوئی توجہ نہ کی، مسلسل خطوط پہ خطوط آتے رہے، آپ کو خدا رسول کے واسطے دیے گئے، پھر آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر قیامت کے دن خدا تعالیٰ نے ہم سے پوچھا کہ تم نے یزید کی سلطنت کیوں گوارا کی تھی، کیوں برداشت کیا تھا، تو ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے آپ تیرے محبوب کے نواسے کے دامن میں جگہ چاہی تھی، پر انہوں نے اپنے دامن میں ہم کو جگہ نہیں دی۔ یہاں سے یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ امام حسین معاذ اللہ حکومت و خلافت کے لالچ میں گئے تھے، ایک ضرورت تھی، لوگ آپ کے دامن میں پناہ چاہتے تھے، ایک غلط آدمی سے بیدار تھے، اس وقت آپ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بھلے سے کچھ بھی ہوتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن جب لوگ ایک سچے آدمی کے دامن میں آنا چاہتے ہیں تو جھوٹوں سے بچانے کے لیے سچے کو اپنا دامن پھیلا دینا چاہیے، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بے شک۔
ہاتھ کو کاٹتے ہوئے ذرا سی ایک مثال دے دوں. اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے ہم لوگ مقلد ہیں، ان سے مامون بادشاہ جو تھے خلیفہ، انہوں نے کہا کہ آپ قاضی القضات بن جائیے. قاضی القضات کا مطلب چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیجئے، سب سے بڑا قاضی. امام اعظم نے فرمایا میں نہیں بنوں گا. کہا کیوں؟ کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں. اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو امام صاحب سے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹے آدمی کو اتنا بڑا عہدہ ویسے نہیں دینا چاہیے. خلیفہ پھنس گیا، غصے میں آ گیا کہ تم کو بننا پڑے گا. اگر نہیں بنوں گا تو وہ خلیفہ نے بادشاہ نے کہا قسم خدا کی میں تم کو قاضی القضات کا عہدہ قبول کرنا پڑے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا قسم خدا کی میں قاضی القضات کا عہدہ قبول نہیں کروں گا. ایک درباری نے کہا کہ اے ابو حنیفہ تم امیر المومنین کی قسم پہ قسم کھا رہے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا کہ امیر المومنین تو مالدار آدمی ہیں، ان کو اپنی قسم کا کفارہ دینا آسان ہے. میں غریب آدمی، میں اپنی قسم اگر توڑ دوں تو کفارہ کیسے دوں گا؟ مطلب قسم بھی تو ہی توڑے گا. نہیں بنے انہوں نے جیل میں ڈال دیا، کوڑے بھی لگوائے، جیل ہی میں انتقال ہوا. بغداد شریف میں اعظمیہ پورا ایریا ہے امام اعظم کا مدار اقدس جہاں پر ہے، وہ جیل ہی تھی اس زمانے میں جہاں دفن کیے گئے تھے. اعظمیہ. ان کے وصال کے بعد ان کے شاگرد امام ابو یوسف، ان سے کہا گیا تو انہوں نے عہدہ قبول کر لیا. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے استاد نے قبول نہیں کیا تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ تو امام یوسف نے فرمایا کہ انہوں نے وہ خدا سے بہت ڈرتے تھے. ان کی نیت یہ تھی، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ان کی نیت یہ تھی کہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو کہیں میری پکڑ نہ ہو. اس وجہ سے وہ خلیفہ نہیں بنے. اور میں نے دیکھا کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، میں اگر نہیں بنوں گا تو کوئی ظالم بن جائے گا، لوگوں کو ستائے گا. تو میں اپنے لیے خلیفہ نہیں بنا ہوں، قاضی نہیں بنا ہوں اپنے عہدے کے لیے، بلکہ لوگوں کو دوسرے کے ظلم سے بچانے کے لیے میں نے یہ عہدہ قبول کیا. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کسی عہدے کا قبول کرنا اگر اچھی نیت سے ہو، مالداری بھی اچھی نیت سے ہو کہ لوگوں کے کام چلاؤں گا، سیاست و راجنیتی اچھی نیت سے ہو کہ کوئی مرتبہ پا کر کے اس کے ذریعے سے خدمت خلق کروں گا، تو یہ چیزیں اسلام میں بری نہیں ہیں جبکہ نیت اچھی ہو. حضرت امام حسین کے پاس مسلسل خطوط آئے، پھر آپ نے آخر میں حضرت اپنے چچا داد بھائی حضرت سیدنا مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ تم جاؤ کوفے کے حالات کو دیکھو اور مجھے تحریر کے ذریعے بتاؤ. امام مسلم بن عقیل روانہ ہوئے، ان کو امام حسین نے لکھ کے ایک تحریر دی. میں اپنے معتمد خاص اپنے ابن عم مسلم بن عقیل کو تمہارے اصرار پر بھیج رہا ہوں، اگر انہوں نے تمہارے اچھے احوال سے مجھے مطلع کیا تو بہت جلد میں بھی پہنچنے والا ہوں. مسلم بن عقیل روانہ ہوئے، کوفے میں جا کر کے مختار بن عبید ثقفی کے مکان پر قیام فرمایا. ایک دن میں 12,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین کے نام پر. پورے شہر میں خوشی کی لہر. امام مسلم کا شاندار استقبال کیا گیا. دوسرے دن پھر 8,000 نے بیعت کی. بیعت کا سلسلہ بڑھتا رہا. کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، امیر معاویہ کے زمانے سے صحابی رسول تھے. ایک دن ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے جامع مسجد میں اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ اس قسم کی باتیں نہ کرو، یزید بوکھلائے گا اور سخت قسم کی سزائیں دے گا. گورنری کا ایک عہدے کا ایک لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک یزید کا چاپلوس بھی وہاں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری نرمی کی وجہ سے ہو رہا ہے،
تم نرمی برت رہے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، بیعت ہو رہی ہے، اور تم خالی تقریر کر رہے ہو، سمجھا رہے ہو لوگوں کو تمہاری نرمی کی وجہ سے۔ نعمان بن بشیر صحابی تھے، ممبر سے اترے اور کہا، فرمایا کہ ایسی سختی کہ جس میں نواسہ رسول اور حضور کے گھر والوں کے اوپر مجھ کو ظلم کرنا پڑے، اس سختی سے مر جانا بہتر ہے، کہہ کر کے ممبر سے اتر گئے۔ حدیث کے چاپلوسوں نے حدیث کو لکھ دیا کہ نعمان بن بشیر نرمی سے کام لے رہے ہیں، کوفہ ہاتھ سے جا رہا ہے، جلدی دیکھو۔ حدیث گھبرایا کہ حسین اگر کھڑے ہو گئے تو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ عبداللہ بن زیاد نام کے ایک سخت قسم کے گورنر کو، جو بصرے کا حاکم تھا، اس کو لکھا کہ جلدی جاؤ کوفہ کو سنبھالو۔ ابن زیاد بہت جلد بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرے کی حکومت دے کر کوفے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت چند غلاموں کو لے کر کے خاموشی سے داخل ہوتا ہے، سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا، نعمان بن بشیر کو یزید کی تحریر دکھائی، صبح کو کوفے کے تمام سرداروں کو جمع کیا، ایک سخت قسم کی تقریر کی، خبردار سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، تمہاری لاشیں تمہارے گھروں کے دروازوں پر ٹانگ دی جائیں گی، اگر اس قسم کی حرکتیں تم لوگوں نے کی، میں نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، جہاں بھی ان کا قیام ہو جلد سے جلد میرے حوالے کرو۔ ایک سخت قسم کی تقریر کی، ایسی تقریر کے کوفیوں کے دل دہل گئے، گھبرا گئے۔ مشہور ہے کوفی لا یوفی، بے وفائی کوفیوں کی مشہور، گھبرا گئے۔ امام مسلم بن عقیل مختار بن عبید ثقفی کے مکان کو چھوڑ کر اپنے ایک دوست ہانی بن عروہ کے مکان میں قیام پذیر ہوئے۔ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو ایک ترکیب بتائی کہ ابن زیاد میرا دوست ہے، میرے اس سے پرانے تعلقات رہ چکے ہیں، میں اپنی بیماری کی خبر بھیج دیتا ہوں، میری بیماری کی خبر پا کر کے میری عیادت کے لیے آئے گا، میں چارپائی پہ بیمار بن کے لیٹا ہوں گا، تم مکان کے ایک کونے میں چھپے رہنا، جب وہ یہاں بیٹھا ہوگا مونڈے کے اوپر میری مزاج پرسی کرتا ہوگا، اسی وقت نکلنا اور ایک ہی تلوار میں اس کا گلا کاٹ دینا، اس کے بعد پھر شہر پہ قبضہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ امام مسلم اس وقت تو خاموش رہے، جناب ہانی بن عروہ نے اپنی بیماری کی خبر گورنر ہاؤس میں بھیج دی، ابن زیاد ایک غلام کو لے کر کے عیادت کے لیے آیا، ہانی کی چارپائی کے قریب موڈے کے اوپر بیٹھا ہوا مزاج پرسی کر رہا تھا۔ مسلم بن عقیل نہیں نکلے، ہانی نے اشارہ بھی کیا، مجھے پیاس لگی ہے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے، ایک اشارہ کیا، مسلم نہیں نکلے۔ ابن زیاد عیادت کر کے چلا گیا، کچھ دیر بیٹھ کر کے پھر نکلے تو ہانی نے کہا افسوس آپ نے کتنا اچھا موقع چھوڑ دیا۔ امام مسلم کے پیارے پیارے جواب سنو، نبی کے گھر والوں کے اطوار سنو، اہل بیت کا طریقہ کار سنو، اگر برے اپنی برائی پر مجبور ہوتے ہیں تو اچھے اچھائی پر مجبور ہوتے ہیں، بروں سے برائی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا تو اچھے آدمی سے بھی اچھائی کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ جھوٹا اگر جھوٹ بولنے کے لیے مجبور ہے تو سچے آدمی سے جھوٹ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ امام مسلم فرماتے ہیں ہانی میں نے بہت چاہا کہ میں نکل کے ہمراہ کروں، مگر میری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، میں علی کا بھتیجا ہوں، میں نبی کے خاندان سے ہوں، ہم لوگ نہتوں کے اوپر ہاتھ چلانا ہمارے گھرانے کی ریت نہیں ہے، ہم جب بھی لڑے ہیں تو میدان کارزار میں اپنے مقابلوں بہادروں سے لڑے ہیں، نہتوں پہ تلوار چلانا ہماری شان نہیں ہے، بھلے سے کچھ بھی ہو جو اللہ کرے گا وہ ہوگا، ایک دھوکے سے نہتے آدمی کے اوپر تلوار چھوڑ دوں یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ کیسے اچھے لوگ، سمجھا،
کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے تمام شہر کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی شروع کرائی. ماقل نام کے ایک غلام کو 1000 دینار دے کے بھیجا کہ جا مسلم کی جاسوسی کر. وہ عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا، نماز پڑھ کے سب نمازی نکل گئے، دیکھتا رہا. ایک بزرگ مسلم بن اوسجۃ الاسدی وہاں بیٹھے تھے، وظیفہ پڑھ رہے تھے، عمل پڑھ رہے تھے. ان کے پاس ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا. اس نے سمجھا کہ یہ کوئی بہت بزرگ آدمی ہے، پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں. جو دیندار آدمی ہوگا وہ ضرور اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا تم کون؟ کہا میں بصرے سے آیا ہوں، اہل بیت کی بہت محبت کرنے والا ہوں. میں نے سنا ہے کہ حضور کے گھرانے کے کوئی فرد یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کی تمنا آپ کو پتا ہو تو مجھے بتا دیجئے. مسلم بن اوسجۃ الاسدی فرماتے ہیں کہ تم مجھے سے کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سمجھا کہ آپ عبادت گزار ہیں، پرہیزگار ہیں، اور پرہیزگار لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یقیناً آپ کو پتا ہوگا اس کی بھولی بھالی باتوں میں یہ آ گئے اور اس کو ہانی کے مکان پہ لے گئے. حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات کرائی اور اس کی سفارش بھی کر دی، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. اور وہ 1000 دینار جو ابن زیاد نے دیے تھے وہ مسلم بن عقیل کی خدمت میں پیش کر دیے. نذرانہ ہے، آپ نے ہانی کو دے دیے کہ یہ رکھو، غربا میں تقسیم کر دو. پھر وہ غلام روزانہ آتا تھا، دن بھر بیٹھتا، باتیں ملاتا، سنتا کون کون آتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، جا کر کے ابن زیاد کو بتاتا. ایک دن ابن زیاد نے اچانک ہانی بن عروہ کو بلا بھیجا. ہانی ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچے تو ابن زیاد کی آنکھوں سے خون ابل رہا تھا. ہانی نے سلام کیا، ابن زیاد نے جواب نہیں دیا، حالانکہ پرانی دوستی رہ چکی تھی. ہانی کچھ کھٹکے کے ضرور دال میں کچھ کالا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کہ ہانی مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، میرے دشمن کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دیے. پہلے تو ہانی نے جان بچانے کے لیے امام مسلم کی غلط بیانی کی کہ یہ غلط ہے، میرے گھر میں نہیں ہے. تو اس نے اسی ماقل غلام کو کھڑا کر دیا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ اب ہانی سب کچھ سمجھ گئے کہ یہ عقیدت مند بن کے جاتا تھا، یہ جاسوس نکلا. ہانی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ نہیں دی ہے، وہ خود آ گئے تھے تو میں اپنے گھر سے ان کو نکال کیسے سکتا تھا. ابن زیاد کہتا ہے کہ تم ان کو میرے حوالے کرو. اب ہانی کی ایمانی حمیت کو جوش آیا، ابھی تک تو بات کو ٹالتے رہے کہ یہ ہرگز نہیں ہوگا، میں قتل کرنے کے لیے ان کو تمہارے حوالے کر دوں، یہ میں نہیں کر سکتا. ابن زیاد کہتا ہے تو پھر تم قتل ہونے کو تیار ہو جاؤ. ہانی کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چلتی ہوں گی. ابن زیاد کہتا ہے کہ تو مجھے دھمکی دیتا ہے. ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا، لہو لہان کر کے قید خانے میں ڈال دیا. شہر میں افواہ اڑ گئی کہ ہانی شہید کر دیے گئے. ایک دم بہت بڑی تعداد میں اہل کوفہ نے ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کو گھیر لیا. ہانی کے خاندان کے لوگ اور تمام شہر کے بہت سارے لوگوں نے گھیر لیا اور اس کے بعد ابن زیاد کے اوپر حملہ کرنے والے تھے کہ ابن زیاد نے قاضی شریع جو دربار میں موجود تھے ان سے کہا کہ جا کر کے لوگوں کو بتا دو کہ ہانی زندہ ہے، میں نے کسی وجہ سے روک لیا ہے. انہوں نے جا کر کے لوگوں سے کہہ دیا کہ ہانی زندہ ہے، کسی خاص مصلحت کی وجہ سے روک لیا ہے، قتل نہیں کیا گیا ہے. قاضی شریع کی گواہی سن کر کے یہ سب لوگ پھر دائیں بائیں ہونے لگے. امام مسلم کو پتا چلا تو آپ بھی اپنے حواریین کو لے کر کے، مددگاروں کو لے کر کے آپ نے بھی گورنر ہاؤس پر گھراؤ کیا. 30,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے ابھی حملہ نہیں کیا تھا کہ ہانی کے پاس جو کوفے کے روسا بڑے بڑے، ابن زیاد کے پاس جو کوفے کے روسا بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ اگر یہ حملہ ہوا، اس حملے سے پہلے تم اندر جتنے لوگ ہو میں تم سب کو قتل پہلے کر دوں گا. بعد میں میرا کوئی بھی حشر ہو، شہر کے لوگ میرا کچھ بھی کریں، لیکن اس سے پہلے تم جتنے لوگ دربار میں ہو، ہر وقت 150 لوگوں کو دربار میں رکھتا تھا. چالاک عیار انسان تھا، میں تم سب کو مار ڈالوں گا. وہ گھبرا گئے
اور اوپر سے بالا خانے سے چڑھ کر کے اپنے خاندان والوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے سمجھانے لگے، خدا کے لیے چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ، ہم سب مارے جائیں گے۔ ان لوگوں کا پھر وہ ایک دم جوش ٹھنڈا ہوا، سب پھر ادھر ادھر کو ہو لیے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل کے ساتھ پھر تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، تو 400-500 آدمی۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز ایک مسجد میں ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد جب دیکھا تو وہ لوگ بھی غائب تھے۔ کوفے میں سناٹا تھا، شہر میں خاموشیاں تھیں۔ اب مسلم تنہا ہے، جہاں چند دن پہلے 12,000 نے ایک دن میں بیعت کی تھی، آج وہ پورے شہر کے دروازے بند تھے، خاموشیاں، سناٹے۔ ابن زیاد کے خوف اور دہشت سے تمام کوفی گھبرائے ہوئے تھے، گلیوں میں خاموشیاں تھیں، اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ تنہا امام مسلم کوفے کی گلی میں رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا ہے، اس کے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اسی عالم میں آپ بڑی مایوسی کا عالم، کوفے والوں کی غداری کے اوپر سخت مایوسی، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، ذکر الہی فرماتے ہوئے گلی سے گزرے۔ ایک مکان کا دروازہ کچھ کھلا معلوم ہوا، ایک عورت وہاں بیٹھی تھی۔ وہی ایک دیوار سے لگ کر کے آپ کھڑے ہو گئے۔ عورت پوچھنے لگی کہ تم کون ہو؟ رات کے سناٹے میں میرے مکان کے سامنے کیسے کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ بہن مجھے پیاس کی شدت ہے، پانی پلاؤ۔ عورت گئی، پانی لائی، آپ کو پانی پلایا۔ پھر آپ کھڑے رہے۔ کہتی ہے کہ تم نے پانی پی لیا، تم اب جاتے کیوں نہیں؟ امام مسلم فرماتے ہیں میں کہاں جاؤں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا مسلم بن عقیل ہوں۔ عورت محب اہل بیت کی اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے گھرانے کا کوئی فرد کبھی میرے گھر میں تشریف لائے گا۔ اندر تشریف لائیے، لے گئی، ایک خاص کمرے میں بستر لگا کر کے آرام کرنے کا انتظام کیا، کھانا لے کر کے آئی، لیکن امام مسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ رات گئے، اس کا بیٹا جو فوج میں تھا، ڈیوٹی کر کے رات میں کسی ٹائم آیا، اس کمرے میں روشنی دیکھی تو ماں سے پوچھا کہ آج اس کمرے میں کیا بات ہے؟ ماں نے پہلے تو ٹال مٹول کی، پھر بیٹا کہنے لگا کہ ماں نے بتا دیا کہ بیٹا ایسا ہے کہ آج ہم لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، آج مسلم بن عقیل حضرت علی کے بھتیجے امام حسین کے چچا داد بھائی آج ہمارے گھر میں ہیں، لیکن خبردار کسی کو بتانا مت۔ بیٹا اوپر سے کچھ نہیں بولا، اندر سے شرارت اس کے دماغ میں تھی۔ رات میں کسی ٹائم اٹھا، چپکے سے محمد بن اشعث جو شہر کا کوتوال تھا، اس کے لڑکے سے اس کے تعلقات تھے، اس سے کہہ دیا کہ مسلم میرے گھر میں۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، اس نے ابن زیاد سے کہا۔ ابن زیاد نے فوراً 400 سواروں کا ایک دستہ دے کر کے محمد بن اشعث ہی کو آپ کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت امام مسلم بن عقیل علی صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پر بیٹھے ہوئے کچھ وظیفے پڑھ رہے تھے، ذکر و شکر میں مشغول تھے، چاروں طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آہٹ معلوم ہوئی۔ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ امام مسلم چاروں طرف کچھ فوج پھر رہی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بہن تم نے اپنا حق ادا کر دیا، قیامت کے دن ہم تم کو بھولیں گے نہیں، اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ آپ باہر نکلے، دروازہ کھولا، ابن اشعث سے کچھ بات چیت تھی، اس نے کہا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کیجئے۔ آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ نبی کے گھر والوں کی شان نہیں ہے۔ مقابلہ شروع ہو گیا، ایک طرف اکیلا شیر خدا کا بھتیجا ہے، ایک طرف 400 سپاہیوں کا ایک دستہ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اکیلے مسلم بن عقیل نے کوفے کی ایک گلی میں 400 سواروں کے وہ دستے کے چھکے چھوڑا دیے، ادھر کو مارتے ہوئے چلتے دور تک پہنچا دیتے، ادھر کو چلتے دور تک پہنچا دیتے۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کے قریب کو آئے۔ شیر خدا کے بھتیجے کے حملوں نے ان کے چھکے چھڑا دیے اور اکیلے مسلم بن عقیل نے کوفے کی ایک گلی کو جنگ کا میدان بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، مسلک اعلی حضرت۔
مگر بزدلوں نے بزدلی کا طریقہ اختیار کیا، چھتوں پہ چڑھ کر کے اوپر سے پتھر پھینکنا شروع کیے، سینٹے جلا جلا کر کے آگ کے اوپر پھینکنا شروع کیے۔ ایک پتھر سے آپ کے ایسا لگا کہ اس سے آپ کے بدن پاک سے خون بہنے لگا۔ ایک شخص نے گھر سے نکل کر کے دروازے سے چپکے سے آپ کے اوپر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کی ناک اور ہونٹ کچھ کٹ گئے، خون میں لت پت ہو گئے۔ بہت دیر لڑتے ہوئے ہو گئی تھی، تلوار اب بھی ہاتھ میں تھی، دیوار کی ٹیک لگائے کھڑے تھے، بدن خون سے لت پت تھا، لیکن اب بھی کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ آپ کے قریب کو آئے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ شخص جس نے آپ کے اوپر دھوکے سے تلوار کا وار کیا، اسی عالم میں آپ نے اس کے گردن پہ ایسی تلوار ماری کہ اس کا سر دھڑ سے الگ جا کر گرا تھا۔ مسلم بن عقیل کھڑے ہیں، تنہا ہیں، بے کس ہیں، خون میں لت پت ہیں، امام حسین کے سفیر بن کے آئے تھے۔ زمانے نے یہ دن دکھایا، اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں۔ ابن اشعث آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں تم کو امان دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلے چلیے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنی امان کو نبھا نہیں سکو گے، مگر آپ اب لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، خاموش ہو گئے۔ غشی تاری ہو رہی تھی، بدن سے خون بہت بہہ رہا تھا۔ ایک خچر کے اوپر آپ کو بٹھال کر کے لے چلے ابن زیاد کی طرف۔ تھوڑا چلے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے ایک ظالم نے پیچھے سے تلوار چھین لی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم اپنی امان کو نبھا نہیں سکو گے، یہ پہلا دھوکہ ہے جو میرے ساتھ کیا گیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بکیر بن حمر الاسدی نام کا ایک ظالم آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ مسلم تم تو بڑے بہادر ہو، علی کے بھتیجے ہو، ابو طالب کے بیٹے ہو، ابو طالب کے پوتے ہو، خاندان بنو ہاشم سے ہو، اور یہ رونا کیسا؟ تم جان کے خوف سے رونے لگے۔ اس کی بات سے دل پہ بڑی چوٹ لگی، کلیجہ پھٹ گیا۔ فرمایا کہ بکیر میں اپنی جان کے خوف سے نہیں روتا، اس وقت مجھے حسین یاد آ رہے ہیں جن کو میں نے لکھ دیا ہے کہ کوفے کے حالات بہتر ہیں، وہ وہاں سے چل دیے ہوں گے۔ مجھے اپنے انجام کی فکر نہیں ہے، مجھے اپنے قتل کی فکر نہیں ہے، شہر کے اس بدلتے حالات میں مجھے اہل بیت کی فکر ہے، مجھے نبی کے گھرانے کی فکر ہے، مجھے اپنے بھائی حسین ان کے بچوں کی فکر ہے۔ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے۔ کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے۔ مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، کہ مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسی عالم میں آپ کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آپ بڑی شان سے بڑھے، آپ نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ ابن زیاد ایک چاپلوس کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے مسلم تم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ جو بات چیت امام مسلم کی ابن زیاد سے ہوئی ہے، اس وقت مورخین نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، تاریخ ابن جریر طبری وغیرہ جو پرانی تاریخ کی کتابیں ہیں۔ اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جو سارے بیانات کیے ہیں، وہ آج کل کی لکھی ہوئی بہت سی کوئی نئی کتابوں جن میں رتب و یابس سب کچھ ہے، ان سے نہیں، بلکہ مورخین کی مستند سارے بیانات میں نے پرانی پہلے کی کتابوں سے کیے ہیں، اللہ کی توفیق سے۔ ابن جریر طبری تقریباً 1100 سال پہلے کے مصنفین میں ہیں، ان کی تاریخ مشہور ہے ابن جریر طبری کی۔ اس میں لکھا ہے ابن زیاد کو حضرت مسلم نے سلام نہیں کیا۔ چاپلوس کہتا ہے کہ تم امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟
امام مسلم نے بڑے قاعدے کا جواب دیا کہ امیر کا ارادہ اگر مجھے قتل کرنے کا ہے تو پھر سلام کیسا؟ اور قتل کرنے کا ارادہ نہیں ہے، زندگی سلاموں کے لیے پڑی ہوئی ہے۔ ابن زیاد نے یہ جواب سنا تو کہتا ہے کہ مسلم میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ کہا کہ یہ بات صحیح ہے؟ ابن زیاد کہتا ہے کہ ہاں یقیناً۔ امام مسلم فرماتے ہیں پھر کچھ مجھے موقع دو وصیت کرنے کا۔ دربار میں نظر ڈالتے ہیں، ایک قریبی رشتہ دار عمر ابن سعد بن وقاص فاتح ایران حضور کے پھوپھی زاد بھائی کا بیٹا عمر ابن سعد دربار میں موجود تھا۔ اس کو اشارہ کیا، قریب بلایا، میری کچھ باتیں سن لے، تو میرا قریبی ہے۔ عمر بن سعد بھی ایک چاپلوس تھا، اس نے کہا کہ میں تمہاری باتیں بغیر امیر کی یاد کے نہیں سن سکتا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو آپ نے کچھ وصیتیں کی، کوفے میں فلاں شخص کے میرے اوپر 7,000 درہم کر دیں، وہ ادا کر دینا، میرا سامان، میری زرہ بختر، میرا خود، میرے ہتھیار وغیرہ بیچ کے ادا کر دینا، میری لاش کو دفن کر دینا، میرے بچے قاضی شریک یہاں، ان کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دینا۔ چند وصیتیں کی، لیکن عمر ابن سعد ایسا چاپلوس تھا کہ اس نے یہ سب باتیں ابن زیاد کو بتائیں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ ابن سعد کہتا ہے کہ قرضے سے مجھے کوئی تعلق نہیں، بچوں کے بارے میں جیسا حکم مجھ کو ملے گا یزید کے یہاں سے اس پر عمل ہوگا۔ ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ حسین ابن علی میرے بھائی کو میرے حال کی خبر کر دینا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ حسین اگر یہاں آئیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، وہ نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اس کے بعد بھی ابن زیاد کہتا ہے امام مسلم سے کہ مسلم کوفے کے لوگ امن و امان سے رہتے تھے، یہاں کوئی اختلاف و انتشار نہ تھا، تم نے یہاں آ کر کے انتشار و اختلاف پیدا کیا۔ حضرت امام مسلم جواب دیتے ہیں کہ ہم انتشار کرنے کو نہیں آئے، تو اور تیرے باپ زیاد نے اسلامی انداز کی حکومتوں کو بدل کر قیصر و کسریٰ کی سی بادشاہی کی۔ اللہ کے رسول نے اسلام کے نام پر جو حکومت دی تھی اس حکومت کو تم لوگوں نے بدنام کیا۔ ہم تمہارے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ بہترین جواب آپ نے، تم نے قیصر و کسریٰ بادشاہوں کی طرح حکومت کے انداز اختیار کر لیے، قتل ہونے کو ہیں مگر زبان کے اندر اب بھی وہ زور ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بہت صاف گوئی، دماغ حاضر، نہ موت سے قریب آدمی کا دماغ معروف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ علی کے لال ہیں، باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے بڑی شان سے، ملزم بنے کھڑے ہیں دربار میں، قتل کا حکم صادر ہو چکا ہے، مگر بات چیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بہترین جواب دیا کہ اسلامی حکومت تھی، تم نے اسے قیصر و کسریٰ کی بادشاہی بنا ڈالا، ہم تمہارے ظلم سے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ ابن زیاد بوکھلا گیا اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے کہنے لگا کہ مسلم تم بڑے پرہیزگار بن رہے ہو، تم وہ زمانہ بھول گئے کہ جب تم مدینے میں شراب پیا کرتے تھے۔ بوکھلاہٹ میں کہتا ہے۔ امام مسلم نے اس کا جواب بھی بہت بہترین دیا، جواب کا جواب نہیں۔ فرماتے ہیں قسم خدا کی تو جھوٹ بول رہا ہے، میں اور شراب، اللہ جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے اور تو خود بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ جھوٹے آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ کتنا عمدہ جواب، تو خود بھی جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ بوکھلا گیا اور کہا کہ میں تمہیں ایسے قتل کروں گا جیسے کسی نے کسی کو قتل نہ کیا ہو۔ جواب دیتے ہیں کہ اسلام میں نئی نئی باتیں نکالنا اور یہ ظلم و زیادتی کرنا اور لاشوں کو مسئلہ کرنا، اسلامی اصولوں کو مٹانا، یہ اگر تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ ہمت والے بھی ہوں تو ایسے
اس کے بعد ایک شخص کو حکم دیتا ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑو، بالا خانے پہ لے جاؤ، گردن کاٹ دو۔ وہ وقت آیا جس کو کہتے ہوئے زبان تھرتھراتی ہے، امام حسین کا یہ سفیر، چچا زاد بھائی، یہ قاصد، یہ پیغامبر بڑی بے کسی تنہائی میں گرفتار ہو کر ایک ظالم آپ کا ہاتھ پکڑ کر قتل کرنے کے لیے بالا خانے کی سیڑھیوں پہ لے جا رہا تھا۔ امام مسلم کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں تھی، گھبراہٹ نہیں تھی۔ استغفار پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آپ آہستہ آہستہ ذکر فرماتے ہوئے بالا خانے پر چڑھ گئے اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا، اللہ ہمارا ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے۔ اور وہ وقت آیا کہ اوپر لے جا کر کے اس ظالم نے آپ کے سر کو کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا اور آپ کے جسم کو بالا خانے سے نیچے گرا دیا گیا۔ آج امام مسلم کا مزار ہے کوفے کی جامع مسجد، جن لوگوں نے دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے، اس کے قریب ہی میں آمنے سامنے چند دن کے بعد میں ہانی بن عروہ جن کے آپ ٹھہرے تھے، ابھی قید خانے میں ہی تھے، انہیں بھی پھر شہید کر دیا گیا۔ میزبان کوفے کے جامع مسجد کے بغل میں برابر میں آمنے سامنے دونوں مزار ہیں، ایک طرف میزبان ہے، ایک طرف مہمان ہے۔ مسلم بن عقیل کا مزار بھی ہے، ہانی بن عروہ کا مزار بھی ہے، میں نے الحمدللہ زیارت کی ہے، اور رات دن وہاں پھولوں کی برسات ہے، ہر وقت فاتحہ پڑھنے والوں کا ہجوم ہے، عرصے گزر گئے، رونقیں ہیں، بہار ہے، اور وہ گورنر ہاؤس ویران ہے۔ آج کوفہ شہر ایک قصبے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ گورنر ہاؤس شہر کا کوڑا دان بنا ہوا ہے جہاں گورے پھینکے جاتے ہیں۔ گورنر ہاؤس کی ٹوٹی پھوٹی کھنڈر کی شکل کی دیواریں اب بھی ہیں، اس کی کچھ باؤنڈری کھنڈر کی شکل میں ہے۔ وہ گورنر ہاؤس اور امام مسلم مہمان اور ہانی بن عروہ ان کے میزبان، انہوں نے حوالے کرنے سے منع کر دیا تھا۔ دونوں کی قبروں کے اوپر پھولوں کی برسات ہو رہی ہے، اور یوں سمجھو کہ یہاں پر تو وہ پھول برسائے جا رہے ہیں جن کو انسان ڈال رہے ہیں، انسان دیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے پھول آسمان سے فرشتے برساتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ امام مسلم کے اس مزار کی شان و شوکت کے اوپر بس میں یہ شعر پڑھ کے آج چلا جاؤں گا، اور باقی انشاءاللہ کل۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ امام مسلم کی مرقد پہ گہرباری فرمائے، اور ان کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو ایمان و اس پر استقامت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کر کے چند شعر سلام کے پڑھ لیجئے، مختصر دعا کے بعد تشریف لے لیجئے۔ لے لو شہید اعظم، لے لو سلام ہمارا، اے دو